بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. فالق کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا قل اعوذ برب الفلق, فلق میں یہ ترجمہ میں نے بتایا تھا آپ کو. فالق پھاڑنے والا, الحب دانے کو, عما یتسالون میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے. اور النوا, نوا کہتے ہیں گھٹلی, جیسے آم کی گھٹلی ہے. تو اللہ تعالیٰ دانے کو بھی پھاڑتا ہے, گھٹلی کو بھی پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت, زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. ومخرج المیت, اور نکالنے والا ہے مردہ کو, من الحی, زندہ سے. ذالکم اللہ, ذالک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کے بالکل سامنے ہو. ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, انا کا معنی کہاں, تؤفکون, افا کا یا فیکو کا معنی پھیرنا کسی کو, تؤفک پھرایا جانا, پیسو وائس ہے, مجہول ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو, یعنی اللہ تو یہ ہے, اسے چھوڑ کر تم کہاں, تمہیں کون ہے جو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. فالق الاصباح, صبح کو نکالنے والا. تو فالق کا معنی یہاں بھی پھاڑنا, اصباح صبح کو کہتے ہیں, یعنی صبح کو رات سے پھاڑ کے نکالتا ہے. اصل میں جب ہم کوئی چیز کسی چیز سے پھاڑتے ہیں تو وہ جدا ہو جاتی ہے, ممتاز ہو جاتی ہے. تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ صبح اور رات نا بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو قرآن اس کے لیے ایک بلاغت کا لفظ استعمال کر رہا ہے, گویا رات اور صبح کو نا ایسے کر کے پھاڑتا ہے, بالکل الگ کر کے نکال دیتا ہے, شق کر دیتا ہے, ان میں جدائی کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صبح کو ظاہر کرنے والا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, اور بنایا ہے اس نے رات کو, سکنا سکون کی چیز, سکون سے سکن. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور بنایا ہے اس نے سورج کو اور چاند کو, حسبانا, ایک حساب سے, ایک اندازے سے, یعنی ان کی جو حرکت ہے اور ان کا جو طلوع اور غروب ہے, یہ ایک خاص, یہ ایک کیلکولیشن ہے, یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا خود بخود ہی. ذالک, یہ جو کیلکولیشن ہے, تقدیر, تقدیر کا معنی اندازہ ٹھہرانا, قدر یقدیر قدرن, اندازہ ٹھہرانا. تقدیر کو تقدیر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے سے ہر چیز ایک طے شدہ ہے. تو یہ جو تقدیر ہے, اس کو میں آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں مینجمنٹ, یعنی ہر چیز ایک اصول اور ضابطے سے ہو رہی ہے. تو یہ جو مینجمنٹ ہے العزیز, یہ مینجمنٹ ہے زبردست, طاقتور کی, جو غالب ہے. عزیز کا معنی جو ہر چیز پر غالب. العلیم, جاننے والا. وَهُوَ الَّذِي, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. نجم ستارے کو کہتے ہیں, نجوم اس کی جمع. لِتَهْتَدُوا بِهَا, اصل میں تھا لِتَهْتَدِيُوا, لِتَكْتَسِبُوا کی طرح, تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو, بِهَا, ان ستاروں کے ذریعے. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ, خشکی کے اندھیروں میں بھی, والبحر, اور سمندر کے اندھیروں میں بھی. قد فصلنا الآیات, تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اپنی آیات کو. لقوم, ایسی قوم کے لیے, یعلمون, جو جاننا چاہتے ہیں, جو جانتے ہیں, یعنی جو یہاں جاننے سے مراد جاننا چاہتے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی جو حق جاننا چاہتے ہیں, یا یہ جو جانتے ہیں, یعنی جو جانتے ہیں کہ حق کی اہمیت کیا ہے اور باطل راستے کی برائی کیا ہے. تو جو اس حقیقت کو پہچانتے ہیں ان کے لیے ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں, کیونکہ فائدہ انہی کو ہوگا. وَهُوَ الَّذِي, اور اللہ وہ ذات ہے. اچھا, اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, ہم نے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے, یعلمون, جو برے اور بھلے کی تمیز رکھتے ہیں, برے اور بھلے کو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں ہمارا اچھا کیا ہے, ہمارا برا کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي, وہ اللہ وہ ذات ہے. انشأکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. انشاء کا معنی ابتدان پیدا کرنا, کسی چیز کی بنیاد رکھنا. جس نے تمہیں ابتدان پیدا کیا, من نفس واحدۃ, ایک جان سے, یعنی آدم علیہ السلام سے. فمستقر, فا کا معنی پھر مستقر, اصل میں تھا مستقرر. آپ کو پتہ ہے جو باب استفعال ہے نا, استخرج یستخرج استخراجن, استقرر یستقرر استقرارن, یہ یوں تھا. اس کو پڑھا جاتا ہے استقرر یستقر. تو مستخرج, خروج, استخراج کی جگہ, یعنی اس خروج سے نکلا ہے مستخرج. مستخرج اس جگہ کو کہا جاتا ہے. تو مستقر اصل میں تھا مستقرر, قرار کی جگہ. تو یہاں ایک لفظ محذوف ہے. فمستقر کا معنی فلاحا مستقر,
دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فمستقر فلکم مستقر، تو تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے جہاں تم رہتے ہو، یعنی ایک جائے قرار ہے. فمستقر، اس اللہ نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد کیا فا کہتے ہیں بعد میں جب کوئی کام ہوتا ہے نا فوراً بعد، تو اس کے فوراً بعد یہ ہوا فمستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومستودع اور ایک امانت گاہ ہے. استودع یستودع استیداعا، ودیعت طلب کرنا، ودیعت امانت کو کہتے ہیں علم ودیعت کیا ہے، یہ ودیعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ودیعت کسی کے پاس کوئی چیز سپرد کر کے بطور امانت کے. الوداع بھی آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم جب کسی کو روانہ کر رہے ہوتے ہیں تو مستودع سپرد کرنے کی جگہ، بطور امانت جو چیز سپرد کی ہے، جو جہاں رکھی ہوئی ہے اس جگہ کو مستودع کہا جاتا ہے. اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں، مستودع ودیعت کی جگہ. تو اتنی لمبی بحث میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا یاد کر لیں، مستقر